السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث حديث كلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني عملا. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماء اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود اور سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ذات مقدس کے لیے خاص ہیں. عزیز محترم، سابقہ 6 جمعوں سے ہماری جس ٹاپک پر گفتگو چل رہی ہے وہ ہے نماز. اتنی ساری گفتگو ہونے کے باوجود بھی اور اتنے سارے فضائل، اہمیت، قدر، ساری چیز بتانے کے باوجود بھی ہماری اکثریت اس چیز سے دور ہے. اکثر لوگ نماز کو نماز ہی نہیں بلکہ کچھ لوگ تو نماز کو صرف ایک کام سمجھ کر ادا کر رہے ہوتے ہیں. بس ایک کام ہے، یہ ادا کرنا ہے. اگر نماز کو نماز سمجھ کر ادا کی جائے، جتنا سکون اس نماز کے اندر ہمیں ملتا ہے اتنا سکون ہمیں کسی بھی دنیا کی کسی بھی چیز کے اندر ہمیں نہیں ملے گا. کافی ایسے لوگ ہیں جو نماز تو ادا بھی نہیں کرتے ہیں. وہی جملہ اکثر لوگ دہراتے رہتے ہیں، جو کافی جمعوں سے میں بھی دہرا رہا ہوں کہ ملے کی دور صرف مسجد تک ہے. 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک بیان کرنے والے کے بیان سن رہا تھا تو اس کے اندر اس نے ایک چیز بیان کی.
کہا کہ اکثر لوگ یہی کہتے رہتے ہیں کہ مولویوں نے دین اپنا بنایا ہوا ہے، جب بھی دیکھو نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا کہتے رہتے ہیں، اور شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ ساری چیزیں مولویوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی۔ کسی بھی مولوی کے پاس خود کی بات نہیں ہے۔ یہ جو جملے ہیں نا کہ مولویوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، حقیقت کے اندر اگر ان جملوں پر تھوڑا غور کیا جائے تو یہ بہت قریبی الفاظ ہیں، کیونکہ کوئی بھی دین کا احکام و مسئلہ اپنی طرف سے نہیں بناتا۔ جو بھی بیان کرتا ہے، جو بھی بتاتا ہے، یا جس کو کسی کو بھی کوئی نصیحت کرتا ہے، تو ساری چیزیں اپنی طرف سے نہیں ہوتی، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کسی کو یہ بولنا یار کیا لگا کر رکھا ہے، جب بھی دیکھو آپ یہ بولتے رہتے ہو، یہ ہم اس کی توہین نہیں کر رہے، اس کے نافرمانی نہیں کر رہے جو اگلا بندہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا، ایک عام انسان کھڑا ہے، بلکہ ہم توہین اس کی کر رہے ہیں جس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید بھی نازل کیا اور احادیث بھی اسی نے بیان کی۔ ہم ان کے فرامین کو ٹھکرا رہے ہیں، ان کے احکامات کی وہ بیان جو کیے ہوئے احکامات ان کو ٹھکرا رہے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم یہ کبھی نہ بولیں کہ مولوی بیان کرتے رہتے ہیں۔ مولویوں تک پہنچا کس نے؟ ان علماء تک یہ چیز پہنچی کیسے؟ بلکہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن تک یہ چیز پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین شخص وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں بولا گیا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو ڈاکٹری کرتا ہے، انجینئر کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، وہ کام نہیں، سارے کی مقام پیچھے۔ سب سے مقدم اگر کسی چیز کو رکھا گیا تو اسی قرآن اور حدیث کو رکھا گیا اور اس کے سیکھنے اور سکھانے والے بندوں کو رکھا گیا۔ حالانکہ آج کے ٹائم پہ ہماری اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار کیا قرآن رکھا ہے، ہمارا بچہ قرآن مجید پڑھے گا، ایک مولوی بن جائے گا، خود کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کیا؟ یہی سوال لوگ ہوتے ہیں، اور لوگ اپنے جو مدارس کے اندر جو بچے موجود ہوتے ہیں مدارس سے نکال کر کسی کو ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے، کسی کو انجینئر بنایا جا رہا ہے، کسی کو دردی بنایا جا رہا ہے، کسی کو کیا بنایا جا رہا ہے، الگ الگ شعبات کے اندر اس کو داخلہ دلاتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ بنے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جہاں پر وہ بیٹھتا ہے وہاں پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی رہتی۔ وہ ایک سوچ لے کر دل کے اندر جب گھر سے نکلتا ہے کہ میں نے رب کا قرآن سیکھنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سیکھنی ہے، اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان پروں پر چل چل کر وہ مدرسے پہنچتا ہے۔ لیکن آج کے ٹائم پہ ہم نے اس چیز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کہ یہ چیز کسی کام کی نہیں۔ ہماری بات جس ٹاپک کے حساب سے چل رہی تھی کہ سارے احکام بیان کرنے کے بعد آخری بلکہ 2 احکام صرف رہتے ہیں۔ ایک نماز جب شروع بندہ کرتا ہے نماز سے لے کر سلام تک، اس کے بعد بے نمازی کا انجام، صرف 2 چیزیں رہتی۔ آج ہماری بات ہوگی تو اس نماز کے متعلق، جب بندہ نماز شروع کرتا ہے وہاں سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کو کون سے اجر ملتے، کون سے فضائل ملتے ہیں، اور کتنے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے درجات اور بلند کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی شروعات وہ بندہ کرتا ہے اللہ اکبر سے، رفع الیدین کرتا ہے، ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہتا ہے،
تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اس پر بھی ہمیں کوئی اجر نہیں ملتا، بلکہ اس پر بھی اجر ہے۔ سب سے پہلا اجر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق رفع الیدین اس نے کیا، قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر اس نے کہا کہ اس کا اجر۔ دوسرا اجر یہ حدیث کی کتاب المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ تکتب فی کل اشارۃ یشیر الرجل فی صلاۃ، بے شک ہر اس بندے کا جو ایک اشارہ ہوتا ہے اس ایک اشارے پر اس کے لیے لکھی جاتی ہے نیکی۔ ہر اشارے پر، مثالی کے طور پر کسی نے رفع الیدین کیے، ہاتھ کو بلند کیے، اس کے ایک ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں ہیں، ایک انگلی پر اس کو نیکی ملتی ہے، صرف ایک انگلی پر رفع الیدین کرتے ہوئے ہماری دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں اوپر ہوتی ہے، کتنی نیکیاں ملی؟ 10 نیکیاں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک ایک انگلی پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ ابھی شروعات ہے، پہلے کی اجر تو وہ پا چکا ہو جو بندہ نماز کے لیے آیا تھا، جو خضوع کے ساتھ آیا تھا، اطمینان سکون سے ساتھ آیا تھا، اچھی طریقے سے اس نے وضو کیا تھا، اچھی پاکیزگی کا اہتمام اس نے کیا تھا، اذان کے جوابات، ساری چیزوں کا اجر اس نے پا لیا۔ آخر میں اس کے آنے کے بعد جب مسجد کے اندر داخل ہو چکا، وضو وغیرہ کر لیا، سنت ادا کر لی، انتظار الصلاۃ کر لیا، اب آیا نماز ادا کرنے کا ٹائم۔ سب سے پہلے کھڑا ہوا تو پہلی چیز پر اس کو نیکیاں ملے، اس کو اجر ملے۔ لیکن اگر آج کے ٹائم پہ ہم دیکھ لیں اس چیز کو، ہم نے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کافی ایسے لوگ ہیں، میں نے خود نے نوٹ کیا کہ رفع الیدین صحیح نہیں کرتے، جس حساب سے کرنا چاہیے نا اس حساب سے وہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ کوئی تو بالکل ہاتھوں کو پیچھے لے جاتے ہیں، یہاں تو کچھ لوگ تو صرف رفع الیدین یہاں تک کر دیتے ہیں۔ کافی ایسے لوگوں دیکھا میں نے، یہاں پہ میں نے نوٹ کیا ہے رفع الیدین کافی لوگوں کے اندر نماز کی کوتاہیاں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ حالانکہ 2 جمعے پہلے اور ایک تفسیر کی کلاس کے اندر میں نے ایک اعلان بھی کیا تھا، اگر کسی نے بھی قرآن مجید کی تعلیم لینی ہے، دعائیں سیکھنی ہے، کوئی کلاس پڑھنی ہے، کسی مسئلے کے بارے میں ان کو جاننا ہے تو یہاں آ جائے، میں ان کو سکھا دوں گا، جتنا میرے پاس علم ہے میں ان کو بتا دوں گا۔ لیکن 3 ہفتے ہو گئے، ایک بندہ بھی نہیں آیا۔ میں جس حساب سے لوگوں دیکھتا ہوں یہاں پہ کافی لوگوں کو کافی چیزیں نہیں آتی، نماز کا طریقہ ہو گیا، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، دعائیں ہو گئی، یہاں تک کہ قرآن مجید کی خود کی تعلیم اس کی بھی نہیں آتی، لیکن پھر بھی نہیں آتے۔ کون سیکھے یہ چیزیں؟ کون سمجھے یہ چیزیں؟ کون یہ چیزیں جو کامیاب کرنے والی چیزیں کون سیکھے؟ دنیا ہی ہمیں کامیاب کرنے والی، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پورا دن، دنیا دنیا دنیا۔ اس لیے کوشش کریں یہ جو چیزیں یہ ہمارے لیے معمولی نہ سمجھیں، ان چیزوں کو، یہ اہم چیزیں ہماری دنیا کا مین حصہ ہے یہ چیز، بلکہ سب سے چیز ہے اب مین یہی ہے دنیا کا، باقی تو دنیا کچھ بھی نہیں۔ اگر اس چیز کو ہم نے ٹھکرا دیا، اس چیز کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تو سمجھو کہ ہماری بربادی ہے۔ رفع الیدین کے بعد جب بندہ نماز شروع کرتا ہے، نماز شروع کرتا ہے تو اس شروع کرنے کے بعد کی جو دعائیں، ایک تو سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، دوسری اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ دونوں دعائیں، ایک دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے، دوسری جو دعا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا، کبھی اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، کبھی اس کا مفہوم سمجھ کر دیکھیں کہ اس جو حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر ہمارے لیے کتنی بڑا اجر ہے۔ ایک بندہ دعا کر رہا ہے، وہ بھی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ یہ جو میری خطائیں ہیں ان خطاؤں کو مجھ سے اتنا دور کر دے جتنا بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے مشرق اور مغرب کے درمیان، اتنا فاصلہ میری اور خطاؤں کے درمیان دور کر دے۔ یہاں تک کہ آگے جا کے الفاظ جب دہرائیں گے بالثلج والماء والبرد،
کہ مجھے اس طریقے سے دھو دے جس طریقے سے کوئی میل کچھ جو کپڑا ہوتا ہے جس کے اوپر گندگی لگی ہوتی ہے وہ دھولا جاتا ہے بالثلج والماء والبرد، اولوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ۔ یہاں پہ تو آپ نہیں رہتے، کبھی چلے جائیں سوات وغیرہ کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ جائیں گے نا، گرمیوں میں چلے جائیں، گرمیوں میں وہاں جا کر کوئی بھی سفید کپڑا لے جائیں، پہلے اس کو گندا کریں، گندا کرنے کے بعد اس کو اولوں، پانی اور برف، ان تینوں چیزوں سے دھو کر دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، چاہے پرانا ہی کپڑا کیوں نہ ہو، دھونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت حسین کپڑا لگے گا، ایک داغ بھی، ایک چھوٹا سا داغ بھی اس پر نہیں ہوگا۔ اس انداز سے یہ حدیث کے اندر، یہ آیت کے اندر، اور یہ جو دعا بتائی گئی ہے اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ آپ ہم ہر نماز کے اندر پڑھیں، اور ہر نماز کے اندر یا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں، یا اللہ میرے گناہوں کے اندر دوری فرما دے، مجھے خود کو دھو لے جس طریقے سے میلے کو کپڑے کو دھو دیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس طریقے سے مجھے بھی دھو دے۔ اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں، لیکن ہم یہ دعا بھی اکثر لوگ نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر کیا، تھوڑی بہت الفاظ کے سورہ فاتحہ پڑھی، رکوع پہ۔ پچھلے جمعے پر اس چیز پر بات ہو چکی ہے کہ نماز کا چور کون ہے۔ یہی نماز کا چور بھی ہے، اور نماز کے اندر جو سب سے کم دعائیں پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ وہ تو بندہ منافق ہے۔ قرآن کے اندر، قرآن کی یہ آیت پچھلے جمعے میں بیان کی تھی، جو بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے لیکن سستی سے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز کے اندر ذکر نہیں کرتا مگر بالکل تھوڑا، کیا کہا گیا ہے کہ وہ بندہ کون ہے؟ منافق ہے وہ بندہ۔ اس لیے کوشش کریں یہ جو مین نماز کی خاص کر دعائیں، یہ کم سے کم دعا ہم یاد کریں، اس کو یاد کریں، پڑھے بھی، خود بھی سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے، بلکہ اسی جگہ پر کافی اصحاب نے اسی جگہ پر اور دعائیں بھی بتائی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، حدیث کی کتاب سے مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ، امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب ما یقرأ بین التکبیر والقرآن، تکبیر اور قرآن مجید کی تلاوت، یعنی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، وہ یہاں پر یہ بھی بیان ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کتنے الفاظ ہیں؟ زیادہ الفاظ نہیں، چھوٹے سے الفاظ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا اجر ہے؟ اب حدیث کی کتاب کھول کے دیکھیں گے آپ کو وہاں پر یہ الفاظ ملیں گے، فتحت لہا ابواب السماء، ابواب السماء یعنی اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھل دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ الفاظ دہراتا ہے، یہ الفاظ کتنے چھوٹے سے الفاظ ہیں، 2 منٹ کے پڑھنے والے نہیں بلکہ 2-3 سیکنڈ کے اندر پڑھنے والے ہیں، لیکن اجر اور بدلہ اتنا مل رہا ہے کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ کبھی ہم نے اس کا کونا دیکھا ہے آسمان کا، یا کبھی ایسی کوئی جگہ دیکھے جہاں پہ آسمان ختم ہو رہا ہو، یا آسمان کے دروازے پتہ ہے کہ ایک آسمان کے دروازے کتنے ہیں؟ تو 7 آسمان ہیں، سارے کے سارے صرف ایک انسان کے لیے کھولے جاتے ہیں، اس کے لیے جو بندہ نماز کے اندر، شروع نماز کے اندر فاتحہ بھی تلاوت نہیں کی، اس سے پہلے یہ الفاظ پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ الفاظ اکثر طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بس اس کے آگے کبیرہ، کثیرہ و اصیلہ یہ لگانا، چھوٹی سی دعا ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب بندہ، ایک اور دعا بھی ہے، بلکہ حدیث کی کتاب سے مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ، امام صاحب رحمہ اللہ نے یہی باب قائم کیا، باب ما یقرأ بین التکبیر والقرآن۔ اس کے اندر حدیث لاتے ہیں کہ ایک بندہ آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تھوڑا سا لیٹ آیا، جماعت پہلے شروع ہو چکی تھی، تو وہ بندہ جب جلدی میں کوئی بندہ آتا ہے نا، اس کی سانس پھولتی ہے، وہ بندہ بھاگا آیا، اس نے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہنے کے بعد اس نے یہ کلمات کہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نماز شروع کی، اللہ اکبر کہہ دیا، اس سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اس نے یہ الفاظ کہہ دیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز ختم ہوئی تو سب لوگوں سے پوچھا، سوال کیا، من ھذا الرجل، کون ہے وہ بندہ
جس نے یہ کلمات کہے، ایک تو پہلے تو گھبرا رہا تھا، پتہ نہیں کیا کوئی غلطی ہو گئی جس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، بتا نہیں رہا۔ بعد میں جب بتایا اس نے، تھوڑی دیر بعد اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ الفاظ میں نے کہے تھے، یہ الفاظ میں نے کہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اجر اور اس کا جو بدلہ ہے وہ بیان کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا، ایک دو نہیں، پورے کے پورے 12 فرشتے جو اس چیز کے لیے جلدی کر رہے تھے کہ ہم اس کا اجر، جو کلمات ان کا اجر سب سے پہلے لے کر اللہ رب العزت تک پہنچیں اور ان کو وہاں پہلے پیش کریں تاکہ ہماری بھی، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس لیے جلدی کر رہے تھے، جلدی سے جلدی ہم لے جائیں۔ کہتے ہیں کہ 12 فرشتوں کو صرف ان کلمات کا اجر لیتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ ویسے تو صبح شام کو فرشتے آتے رہتے ہیں، کچھ شام کو آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، پھر صبح کو پھر دوسرے آتے ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی موجود ہے، وہ لکھتا رہتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ گناہ بھی لکھتا رہتا ہے، یہ بھی کیا کر رہا ہے۔ یہ دونوں فرشتے موجود ہوتے پتہ لکھتا رہتے ہیں، لیکن اس کا اتنا اجر ہے کہ یہاں بھی لکھا جا رہا ہے حقیقت، اور وہاں بھی لے جایا جا رہا ہے۔ فرشتے جلدی کریں کہ ہم لے جائیں، اللہ رب العزت کی طرف پہلے جا کے پیش کریں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اتنا بڑا اجر ہے کہ 12 فرشتوں کو آسمان سے یہاں نازل ہونا پڑا۔ لیکن کلمات کیا ہیں؟ چھوٹے سے کلمات، زیادہ بڑے کلمات نہیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس کے بعد باری آتی ہے سورہ فاتحہ کی، جو سورہ فاتحہ ہم ہر نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں ہر نماز کے اندر، لیکن یہ چیز ہم نے اپنے ذہن اور دل و دماغ کے اندر کبھی لائی بھی نہیں ہوگی کہ اس سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے لوگوں کے درمیان، اپنے بندے اور آپس کے درمیان بانٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ نماز شروع کرتا ہے، دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد جب وہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے، تو شروع کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آگے جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین مجدنی عبدی، وہ اللہ تعالیٰ فرمان جاری کرتا ہے کہ اس نے میری مالکیت کو بیان کیا ہے کہ مالک یوم الدین میں آخری جو قیامت والا دن ہے اس کا بھی مالک۔ اس کے بعد پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر ولا الضالین تک، اس کے بارے میں فرمایا ھذا لعبدی وعبدی ما سئل، یہ میرے بندے کے لیے اور جو بندے نے مجھ سے سوال کیا اس کے لیے ہے۔ یعنی اس کے بعد جو بھی سوال کرتا رہتا ہے مالک یوم الدین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا، قہر نازل ہوا، ان لوگوں کا مجھے راستہ نہیں دکھانا۔ اس نماز کے اندر کھڑے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے کلمات کا جواب بھی دے رہا ہے، لیکن ساتھ و ساتھ ہم اس سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ، جو راستہ صراط مستقیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وہ ہمیں دکھا دے۔ نماز کے اندر کھڑے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ ایک بندہ ہے کہ نیکی کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نیکی کرنا شروع ہو چکا ہوں تو اب نیکی کے اوپر نیکی کرتا جاؤں گا، میرے لیے آسانی ہوتی جائے گی، بلکہ اس نیکیوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، یا اللہ مجھے صالح رکھنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، ایک دلوں کے مالک، ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین کے اوپر رکھنا، یا مصرف القلوب، اے پھیرنے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میری جو دل ہے اپنی اطاعت سے کبھی نہ پھیرنا۔ یہ دعا کون کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے،
اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو امام الانبیاء بھی کہا گیا، جن کے قرآن تو قرآن لے لے، حدیث تو حدیث لے لے، تورات اور انجیل اور پہلی کتابوں کے اندر جن کا بڑا بڑا شان اور مقام بیان کیا گیا، یہ وہ بیان کر رہے ہیں، یہ وہ دعا کر رہے ہیں۔ ہم انسانوں کی کیا اوقات ہے؟ کوئی بندہ یہ نہ سوچے یار چند اعمال کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آگے راستہ کھول دیا۔ ایسے احادیث آپ کو بہت ساری ملے گی کہ کافی ایسے لوگ نیکیاں کرتے گئے یہاں تک کہ آخر میں جنت سے تھوڑا ہی دور تھے، ان کی زبان سے یا کوئی ایسا جملہ نکلا یا اس نے ایسا کوئی کام کر دیا جس کی وجہ سے جنت سے دور ہو کر جہنم کے اندر چلے۔ یا کچھ ایسے لوگ جو گناہ کرتے گئے جہنم کے بالکل قریب آ چکے تھے، لیکن ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا یا ایسا انہوں نے کوئی کام کیا جہنم سے دور ہو کر جنت کے اندر چلے گئے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیشہ کوئی بھی ایسا ٹائم لینے کی کرنے کا ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں، یا اللہ ثبت قلبی علی طاعتک، یا اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت کے لیے ثابت قدم رکھنا، اس سے دور نہیں کرنا۔ اس لیے ہمیشہ یہ چیز اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر دیا، اپنے دین پر استقامت مجھے دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بلکہ اس چیز کے بعد جو سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد ہم ایک چھوٹا سا جملہ کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین۔ اکثر لوگ تو کہتے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں بتا دوں کہ اس کا کیا کیا فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے اپنی پوری 80-90 سال زندگی بتا دی، کتنی 80-90 سال، کتنے دن ہوتے ہیں ایک سال کے اندر؟ 365۔ اتنے ایک سال کے اندر اتنے دن ہوتے ہیں، لیکن اس نے اب بھی 80-90 سال زندگی پوری کی پوری بتا دی۔ 80-90 سال کے بعد آیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آ کر نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد جب اس نے یہ مرحلہ آیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے اونچی آواز سے کہا آمین۔ پتہ اس کا کیا اجر ہوگا؟ اس کے پورے 80-90 سال کے جو جتنے بھی گناہ ہوگے، جتنی کوتاہی ہوگی، ساری کی ساری معاف کر دی جائیں گی۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان، امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، جہر التامین، جہرہ بالتامین، یعنی آمین کو بلند آواز سے ظاہری طور پر ادا کرنے کا کیا اجر ہے۔ فرماتے کہ اذا امن الامام فامنوا، بلکہ فرمائے کہ اذا امن الامام فامنوا، اگر جب امام آمین کہے امنو، تم بھی آمین کہو، فإنہ من وافق تأمینا قول الملائکہ، جس نے آمین کہی لیکن اس کی جو آمین تھی فرشتوں کے آمین سے موافقت کھا گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ آمین کیا ہے؟ الف میم یا نون، کتنے الفاظ ہیں اور اس کو ادا کرنے میں آمین کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ 1 یا 2 سیکنڈ۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا اجر کیا ہے کہ ایک بندے نے 2 سیکنڈ کا 2 سیکنڈ کے اندر ایک چھوٹا سا کلمہ کہا، لیکن چھوٹے سے کلمے کی وجہ سے 80-90 سال کے پورے کا پورا گناہ اس کے کھاتے سے مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں یہ جو مرحلہ ہے یہ چیزیں کبھی نہ چھوڑا کریں۔ یہ موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، اور یہ مواقع جو آتے ہیں ہمارے پاس ان کو ہم چھوڑیں نا، جتنا زور سے ہو سکے اتنا زور سے آمین کہیں۔ اب فرشتوں کی موافقت تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کی آواز کیسی ہوگی، کس چیز پر وہ آمین کہتے ہیں گے، تو واللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ موافقت ان کی موافقت کریں، تاکہ ہمارے سارے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں، معاف کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں ان سارے مواقع دیتا ہے کہ تم گناہ بخشوا لو، گناہ بخشوا لو؟ شروع سے جہاں سے ہماری گفتگو چلی ہے، بندہ گھر کے اندر بیٹھ کر اذان سنتا ہے، کلمات کا جواب دیتا ہے، وہاں سے لے کر اب تک جو جہاں چلی ہے فاتحہ کے بعد آمین کہنے تک، ان کے اندر ان گنت مواقع، ہر موقع پر یہی چیز ہے کہ اپنے گناہوں کو بخشوا دو، اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کروا دو، درجات بلند کروا دو۔ یہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں،
اور یہ جو پورا مرحلہ یہ کتنے ٹائم کا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے۔ کوئی بندہ گھر سے آیا، مسجد کے لیے نماز وضو کیا، سنت ادا کی، نماز ادا کی، واپسی گھر چلا گیا، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ۔ میرے حساب سے آدھا گھنٹہ ویسے تو بہت کم لگتا ہے، زیادہ 15-20 منٹ اتنا ٹائم لگتا ہوگا نہیں یہ جو چیزیں سارے ادا کرنے میں، لیکن اتنے کے اندر اتنا بڑا اجر ہمیں دیا جا رہا ہے، اتنا بڑا مقام ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ رکوع کرتا ہے، بلکہ حدیث کی کتاب جامع ترمذی کے اندر کتاب فضائل قرات، امام صاحب رحمہ اللہ نے بھی باب قائم کیا فی فضل من قرأ حرفا فی کتاب اللہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد تو تلاوت بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس تلاوت کا کیا اجر ہے، کس تلاوت کا کیا مقام ہے؟ قرآن مجید کے اندر صرف ایک حرف، یعنی الف لام اور میم، یہ بھی 3 حرف ہیں، یہ 3 حرف ہیں۔ ہم صرف اگر الف پڑھیں تو ایک الف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہے صرف الف پڑھنے پر۔ لام پڑھے تو 20، میم پڑھے تو 30۔ اب اندازہ لگائے کوئی بندہ صرف ایک رکوع قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہے دن کے اندر، ایک رکوع، اس ایک رکوع کا اسے کتنا اجر ملے گا؟ ایک رکوع کے اندر کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ کبھی آپ حساب کر کے دیکھیں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا ایک رکوع کی اتنی نیکیاں، پھر 2 رکوع، 3 رکوع، پورا سپارہ کر لے، پورا قرآن مجید کر لے۔ کوئی بندہ اگر 3-4 دن کے اندر پورا قرآن مجید مکمل کر لے تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اور وہی بندہ قرآن مجید کو لے کر اگر نماز کے اندر تلاوت کرے تو اس کو تو اور اجر زیادہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی، اس کے لیے 10 نیکیاں، ایک حرف، زیادہ نہیں۔ بلکہ آگے فرمایا حدیث کی کتاب سے مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ المسافر، امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے فضل قراءۃ القرآن من فی الصلاۃ، جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی وہ بھی نماز کے اندر، وہ بھی نماز کے اندر۔ آج کے جو گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں BMW، اس گاڑی کی قیمت لے لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک سرخ اونٹ کی قیمت لے لیں، ان دونوں کی قیمت ایک ہی ہے، کیونکہ اس ٹائم پر جتنے سرخ اونٹ مہنگے تھے آج کے ٹائم پہ BMW مہنگی ہے کم، بلکہ یہ بھی کچھ سستی ہوگی، اس سے بھی بڑی مہنگی جو کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کی قیمت جا کے ان سے ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ ایک مدینے کے کونے پہ چلا جائے، مدینے کے کونے پہ چلا جائے اور وہاں سے اس کو 3 لال سرخ اونٹنیاں ملے اور وہ لے کے آ جائے، جو بندہ کتنا خوش ہوگا؟ آگے بڑا خوش ہوگا۔ اب اسی 3 لال سرخ اونٹیاں مل رہی ہیں، یہ تو ایسے ہی ایسے فری میں مل رہی ہیں، نہ کوئی کام کرنا پڑا نہ کچھ کرنا پڑا، ایسے ہی سے مل رہی ہیں۔ کہا کہ کوئی بندہ اگر نماز کے اندر، صرف نماز کے اندر ایک آیت پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں ایک آیت پڑھتا ہے، تو اس کو ان 3 سرخیوں جو لال اونٹنیاں اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ اب ایک طرف اتنی ساری قیمت اونٹنیاں ہیں، دوسری طرف صرف ایک آیت ہے، پھر اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین پر کہ ہم اگر مثال کے طور پر ہم 4 رکعت نماز کے ادا کرتے ہیں، مثال کے طور پر ظہر نماز ہو گئی، 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں، ہر سورہ فاتحہ کے بعد اگر تلاوت کریں تو زیادہ نہیں 5 آیتیں تلاوت کریں، یا 2 آیت، 1 آیت لے لیں تو ایک آیت ایک طرف ہے 3 لال سرخ اونٹنیاں، دوسری طرف ہے اس سے بھی افضل یہ ایک آیت ہے۔ تو ہم اگر ایک رکوع کر رہے ہیں تو کافی لوگ ایسے بھی ہیں، بلکہ مجھے خود کو بھی کہا گیا تھا ایک جگہ پر، میں وہاں پہ ایک خدمت دیتا تھا تو وہاں پہ کہا گیا تھا یار مولوی صاحب اتنی لمبی نمازیں کیوں کرتے ہیں؟ 1-2 دن میری تلاوت تھوڑی لمبی ہو گئی تھی تو لمبی نمازیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا لمبی نمازیں کون سی ہیں؟
بولا پہلے 10 منٹ کی نمازیں پڑھاتے تھے، اب 12 13 منٹ کی نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمیں لیٹ ہو جاتی ہے، ہمیں کام پہ جانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی سوچ پر افسوس ہوتی ہے مجھے، کیونکہ وہ لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ وہ ایک کام ہے جیسے حکومت کرے، بھائی یہ کام دکھاوے کے لیے صرف کرنا ہے، لوگوں دیکھے واقع ہو رہا ہے، ویسا ہی ہے ریاکاری کے حساب سے۔ ان لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ واقعی نماز ہی ہے، نماز پڑھنے آ رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع اور سجود کر رہا ہے، یہ لوگوں کو پتہ چلے۔ حقیقت کے حساب سے اس کی نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ قیام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ بولتے ہیں جن کو دنیاوی مفاد چاہیے ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی نہیں بولتے جن کو آخرت کا مفاد چاہیے ہوتا ہے، آخرت کا اجر چاہیے ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں بولتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کبھی وہ حدیث پڑھ کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ علیہ، وہ آئے تھے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال دیکھنے کے لیے کہ رات کو عمل کون سے کرتے دیکھوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب نیند سے اٹھے، بیدار ہوئے، اپنے آنکھوں کو جب ملنے کے بعد وضو وغیرہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو وہ بھی آئے، وضو کر کے کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ سورہ بقرہ تلاوت کی، سورہ آل عمران تلاوت کی، سورہ نساء، چلتے گئے کم و بیش 5.5 پارے ایک رکعت کے اندر پڑھے، 5.5 پارے، اتنی لمبی تلاوت کی، یہاں تک کہ پیر کے اندر سوجن آ جاتی تھی۔ کیوں کرتے تھے اتنی لمبی تلاوت؟ کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ جن کو ہم نے اپنا لیڈر مانا ہوا ہے، اپنا قائد مانا ہوا ہے، جو ہر لمحے کے لیے ہمیں پہلے سے بتا کے گیا ہے کہ اس لمحے پر آپ نے یہ کرنا ہے، اس لمحے پر آپ نے یہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا سنوارنی ہے تو یہ کام کرنے، سب کچھ بتا کے گیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز چھپائی نہیں ہے۔ تو کیوں کرتے تھے؟ حالانکہ ان کو مال تو چاہیے ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم آیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مال دیتے ہیں، جبل احد پورا سونا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے مال نہیں چاہیے، بلکہ میری تو ایسی زندگی ہو، اگر ایک دن میں کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تیسرے دن پھر سے مجھے کھانا ملے، میری ایسی زندگی ہو، اگر کھاؤں تو رب کا شکر مانوں، دوسرے دن بھوکا رہوں تو اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ مجھے دے دے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی رزق دے دے، دوسرے دن جب ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کروں یا اللہ تو نے مجھے دیا، تیرا شکر ہے۔ یہ وہ نبی ہے، اس نبی ہے وہ ہمارے قائد ہے، اس کے پیچھے ہم چلنے والے ہیں۔ اس کے بارے میں جب یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم اپنی نماز کے اندر 2-3 منٹ زیادہ برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ فضول کاموں کے اندر، ادھر ادھر فضول بھٹکنے کے اندر، گلیوں کے اندر بیٹھنے کے اندر، اس سے افضل ہے تو نماز ادا کر لے، اس سے افضل آئے نماز وضو کیا 2 رکعت نفل ادا کر لی، تو بہتر تو یہی چیز ہے نا، اور کون سی اس سے زیادہ بہتر چیز ہے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں یار ہمیں کام کرنا ہے، دکان کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس لیے ہمیں جانا ہے جلدی، جتنا جلدی ہو سکے نماز جلدی پڑھا لو، 2 منٹ کے اندر، 3 منٹ کے اندر۔ وہ نماز نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں گاؤں میں کہتے ہیں نا اٹھک بیٹھک کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں اٹھک بیٹھک کیوں کرتے ہیں لوگ۔ میں نے اسے پوچھا یار کون سی اٹھک بیٹھک کے بارے میں بول رہا ہے؟ بولا یہ سامنے تو کر رہے ہیں، یہ اٹھک بیٹھک ہے اور نماز تھوڑی ہے، نہ ان کی فاتح پوری ہے، نہ تلاوت پوری ہے، نہ رکوع، نہ سجود، نہ دعا، کچھ بھی پورا نہیں ہے، ایک چیز بھی پوری نہیں ہے۔ خود کے لیے دعا کرنا تو دور کی بات ہے، بدعا کیے جا رہے ہیں، اور یہی نماز ان کے منہ پہ مار دی جائے گی، یہی نماز ان کے لیے بدعا کرے گی یا اللہ اس بندے نے مجھے برباد کر دیا، تو یہ کیا کہیں گے؟ اس کو نماز کہیں گے ہم لوگ؟ یہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہے پرسکون اطمینان والی نماز ہوتی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کبھی بھی ہم نماز کے لیے اگر کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی بھی کوئی ویسا ٹائم آئے تو اس کے اندر کوشش کریں کہ ہم پوری کی پوری نماز ادا کریں، اور سکون اور اطمینان، اور یہ بھی دل کے اندر بات رکھیں کہ اس نماز کے ذریعے ہم رب سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رابطے میں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کا جواب دے رہا ہے۔ حمدنی عبدی، مجدنی عبدی، ثنا علی عبدی، یہ ساری چیزوں کا وہاں سے رپلائی آ رہا ہے ہمیں۔
تو اس لیے کوشش کرے اطمینان والی. اس کے بعد آتا ہے رکوع کی باری، کہ کوئی بندہ اگر رکوع کرے تو اس کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، حدیث کی کتاب ہے مسند الشامیین، اس کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے. ایک بندے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، نہ ان کا رکوع مکمل تھا نہ ان کا سجود مکمل تھا. فرمایا کہ اس نے بندے نے نماز کو برباد کر دیا، اس نے نماز کو برباد کر دیا. اور دیکھا کہاں تھا؟ مکہ المکرمہ کے اندر دیکھا تھا، مسجد حرام کے اندر. وہاں دیکھا تھا بندہ نماز ادا کر رہا تھا، نہ رکوع پورا نہ سجدہ پورا نہ قیام پورا، کوئی چیز پوری نہیں تھی. کہا کہ اس بندے نے اب نماز کو برباد کر دیا. بلکہ اگر اس چیز کا جو ہے رکوع کا اجر ہے، رکوع کرے، رکوع کے بعد ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اس کا کیا اجر ہے؟ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، فضل ربنا لک الحمد. ربنا لک الحمد کی جو فضیلت ہے اس کا کیا مقام ہے؟ فرماتے ہیں کہ انہ من وافق قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. پہلے ہم نے آمین کہا، وہاں پر بھی یہ الفاظ ہے، اور جب ربنا لک الحمد کہا وہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے پہلے تمام کے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. کہا کیا ہے ہم نے؟ کوئی بڑا جملہ کہا ہے، کوئی بڑی مشقت والا کام کیا ہے؟ نہیں، 2-3 سیکنڈ کا کام ہے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ کہا ہے. لیکن اس کا بدلہ کیا مل رہا ہے؟ پوری زندگی کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں. بلکہ اس کی یہ بھی فضیلت نہیں، ایک اور فضیلت ہے. حدیثی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ادا کر رہے تھے، ایک دن نماز ادا کر رہے تھے، ایک بندہ ایسے ہی واپسی پیچھے سے آیا. وہ بھی ایسے ہی اس نے کیا کیا کہ جب رکوع سے اٹھے تھے تو اس نے یہ کلمات بلند آواز سے کہہ دیے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کون تھا وہ بندہ جس نے یہ کلمات بلند آواز سے کہے؟ وہ بندہ کون تھا؟ اس بندے نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ بندہ میں تھا، یہ کلمات بلند آواز سے میں نے کہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ 30 سے زیادہ فرشتوں کو میں نے دیکھا. پہلے وہاں پر کتنے تھے؟ 12 فرشتے، اور یہاں پر کتنے؟ 30 سے بھی زیادہ فرشتے. وہ اس چیز کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا اجر ہم اللہ تعالیٰ تک پہلے پہنچائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. کس چیز کا اجر لے جا رہے ہیں؟ کبھی اس چیز پر تھوڑا غور کریں نا، کس چیز کا اجر؟ چھوٹی سی دعا ہے، لمبی دعا نہیں ہے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کتنے سیکنڈ میں میں نے ادا کی؟ 2 سیکنڈ لگے. 2 سیکنڈ میں کتنا اجر ملا؟ 30 فرشتے کیوں نازل ہوئے تھے؟ اسی دعا کے اجر کو لینے کے لیے، تاکہ ہم اس دعا کے اجر کو لے جائیں، اللہ تعالیٰ کے اندر پہلے پیش کرے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ایک فرشتہ نازل ہو تو اس کا ہی بڑا مقام ہے کسی کے لیے، لیکن اس کے لیے تو 30 فرشتے نازل ہو رہے ہیں. تو اندازہ لگائیں، نماز کو پرسکون بنائے، اطمینان والی بنائے. یہ نہ کرے کبھی جلد بازی کے اندر ہم نے نماز ادا کی، ہو گئی نماز. نہیں، وہ نماز نہیں ہوتی. وہ ہم خود کی زندگی وما فیہا اور آخرت دونوں کے دونوں برباد کر